اچھا ان کے جرنیلوں کے بھی آپ نے منہ توڑے ہیں, مطلب کہ جنرل بخشی کی بات کریں, جنرل سینیا کی بات کریں, تو آپ نے واقعی بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے نہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے اندر بھی اسی طریقے کی زبان ہے جس طرح وہ بولتے ہیں. مگر اتنی نفرت حیدر, اتنی نفرت انگیز گفتگو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں سمجھ سے والا تر ہے. میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا نیگیٹو کوئی کیسے ہو سکتا ہے. پھر جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم لوگ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اس طرح. مطلب اگر کبھی کوشش بھی کریں نا کہ آج بیٹھ کر کوئی انڈیا کے خلاف میں نے پروپیگنڈا کرنا ہے, تو میں کوئی جھوٹا اینگل نہیں اس میں سے نکال سکتا. میں نے کوشش کی 1-2 مرتبہ کہ میں اسی طرح سنب کرتا ہوں ان کو, لیکن میں اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگوں کو شاید سکھایا ہی نہیں گیا یہ سب کچھ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکس پر اپنے ایک فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 دن پاکستان کے خلاف بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو اگینسٹ مورلز ہیں, تو ہم لوگوں سے ہوتا ہی نہیں ہے سب کچھ. لیکن وہاں پر اس قدر نفرت ہے اور اس قدر جھوٹ ہے, اتنا پروپیگنڈا ہے, اور ایک کے بعد ایک شخص جو وہاں پر آ رہا ہے وہ شاید وہ لائی ایسا شخص رہے ہیں جو یہ سب کچھ کر سکے. تو جنرل بخشی کا آپ نے ذکر کیا, جنرل سنہا کا ذکر کیا, ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی میرے بہت اچھے پروگرامز رہے ہیں, بڑی اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ہوں. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف میری طرف سے ہی یہ پازیٹیو چیز ہے, وہ اسی گھٹیا پن کے اوپر ہے جو ان کا ایک روایتی چلتا آ رہا ہے ان کے ذہنوں میں, تو پھر میں نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اتنا اچھا بننے کی. اگر میرے سامنے والا میرا دوست بننا ہی نہیں چاہتا, اس کی اپروچ ہی ہے کہ اس نے میرا دشمن بننا ہے, تو پھر مجھے بھی اس کو ایز اے دشمن ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو پھر میں نے ان کو جب بھی اس طرح ٹریٹ کیا, اور اس میں بھی ہمارے بہت سے لوگ اعتراض کرتے رہے اس چیز پر کہ میں نے ان کو اس طریقے سے جواب کیوں دیے. ہمیشہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ کسی ایسی زبان کا استعمال کیا ہے نا, انیشیٹ انہوں نے کیا اس کو. وہ جنرل سنہا ہو, وہ جنرل بخشی ہوں, وہ میجر گورواریہ ہو, وہ ارنب گوسوامی ہو, یا کوئی بھی XYZ ہو. اچھا میں ایک پروگرام دیکھ رہی, ارنب بات کر رہا ہے آپ سے اور کہہ رہا ہے لک ایٹ یور ویٹ, لائک گو ٹو دی جم فرسٹ. لائک یہ کیا بات ہے, ایک پروگرام کے اندر آپ کہاں کسی کو کہاں ٹارگٹ کر رہے ہو اور آپ بات کیا کر رہے ہو؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. ارنب مطلب سب سے گھٹیا اینکر جو ہے نا بھارت کا, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں سب سے گھٹیا شخص اگر کوئی ہے میڈیا میں تو اس کا نام ارنب گوسوامی ہے. اچھا ارنب کو میں نے کئی دفعہ سناب کیا. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے دوست عبدالصمد یعقوب صاحب, جی بالکل, ان سے جب ارنب نے کہا کہ جی سرینا کابل کے 5ویں فلور پہ ISI آفیسر نے جو آرڈر کیا ہے, مجھے تو میرے پاس تو اتنی انٹیلیجنس ہے, تو عبدالصمد یعقوب صاحب نے اگلے پروگرام میں اس کو بتایا کہ بھائی سرینا کابل کا 5واں فلور نہیں ہے. ابھی جس پروگرام کی آپ بات کر رہی ہیں, بیسکلی اس کا جو پہلا حصہ تھا پروگرام کا, اس میں بات ہو رہی تھی کہ ایرانین ملٹری کا ایک پلین جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پر کھڑا ہے, اور ارنب نے یہ کہا کہ I have 12 ویڈیوز showing that, جس میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایرانین ملٹری پلین جو ہے وہ کھڑا ہے. تو میں نے ارنب کو چیلنج کیا, میں نے کہا I challenge you, just show me a single video. تم 12 ویڈیوز کی بات کر رہے ہو, مجھے ایک ویڈیو دکھا دو. اس نے کہا جی کہ یہ بات CBS نے کیا. میں کہا CBS تو تمہارے فادر لینڈ کا ادارہ ہے, تمہارا فادر لینڈ بھی اسرائیل کو, CBS جو ہے وہ تمہارے فادر لینڈ کو سپورٹ کرتا ہے, وہی حرکت تم کرتے ہو.